میں ششدر سے ہو کر رہ گیا۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ حد نظر تک بے شمار لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک زوردار نعرہ کلمہ شہادت گونجتا اور لوگ اپنے قدم بڑھاتے ہوئے منزل کو رواں دوا ہو جاتے۔ وہ معمول کی ایک صبح تھی اور میں اپنی کلینک پر جا رہا تھا۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر بڑا چوک تھا۔ اس ہجوم کا رخ بھی اسی چوک کی طرف تھا۔ میرے دماغ میں بہت سے سوالات جنم لیتے اور کافور ہوتے رہے۔ ایسی کون سی بڑی شخصیت وفات پا چکی جس کے جنازے میں اتنے لوگ شامل ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات کا جھرمٹ میرا طواف کرتا رہا۔ خیر میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بڑا ہجوم چوک میں سے ہوتا ہوا مین روڈ پر پہنچ گیا۔ اب اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ سب لوگ میت کو کندھا دینے کی غرض سے ایک دوسرے کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ میرے قدم بھی بے خودی میں اس ہجوم میں آگے بڑھتے گئے۔ ایک بزرگ بھی میرے ساتھ ہی ہاتھ میں لاٹھی پکڑے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ان کے لب مسلسل حرکت میں تھے۔ پہلے سوچا ان سے پوچھتا ہوں، لیکن پھر خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ خود مجھ سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا، تمہارے من میں بہت سے سوال ہیں، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ ان کی بات سے میں بہت حیران ہوا کہ انہیں کیسے معلوم پڑا۔ میں نے ان سے کپ کپاتے ہونٹوں سے پوچھا، بابا یہ کون فوت ہوا ہے؟ اس سے زیادہ میں کچھ اور نہ کہہ سکا۔ انہوں نے ایک نگاہ مجھ پہ ڈالی اور لمبی سانس لی۔ لگتا ہے تم اجنبی ہو یا پھر اس پراسرار واقعے کے بارے میں نہیں جانتے۔ میں نے بابا جی کی طرف دیکھا اور ان کو بتایا کہ میں یہاں ہی کا رہنے والا ہوں، مگر اس واقعے سے ناآشنا ہوں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ بتاؤں گا میں تمہیں سب کو جنازہ پڑھنے کے بعد، بابا جی نے کہا، اور ہم دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ میرے دماغ میں یہ الفاظ بار بار برقی لہروں کی طرح چکر کاٹتے رہے۔ پراسرار واقعہ، بے چینی تو پہلے ہی کچھ تھی اور کچھ اور بڑھ گئی۔ ہم چلتے گئے اور قبرستان پہنچ گئے۔ ساتھ ہی جنازہ گاہ تھی۔ میت کو جنازہ گاہ میں رکھ دیا گیا۔ جب جنازہ پڑھایا گیا تب معلوم پڑا کہ یہ عورت تھی۔ تدفین کے بعد بابا جی میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ ایک حیرت کا جھٹکا اور لگا۔ اس عورت کی قبر عام قبروں سے 4 فٹ لمبی تھی۔ لگتا تھا 9 یا 10 فٹ کی لمبی قبر تھی۔ یہ چیز مجھے اور حیرت کی وادی میں لے گئی۔ سب لوگ واپس جا رہے تھے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مجھ پہ حیرت کے دریچے کھلتے گئے۔ بابا جی نے کہا، بیٹا تم شہر میں کہاں رہتے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام اور کلینک کا ایڈریس بتایا۔ وہ میرے ابو کے پرانے دوست نکلے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ ایک لمبا عرصہ سعودی عرب گزار کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجھے پہچان نہ سکے، کیونکہ جب انہوں نے مجھے دیکھا میں 1 سال کا تھا۔ بابا جی میرے ساتھ چلتے چلتے روڈ تک آ گئے۔ بابا جی مجھ سے اجازت لے کر کہنے لگے، تم سے مل کر خوشی ہوئی، اب مجھے اجازت دو میں باقی لوگوں کے ساتھ واپس جاؤں۔ لیکن میں نے ان کو روک لیا اور کہا، بابا جی آپ نے مجھے اس عورت کے بارے میں نہیں بتایا، آپ میرے ساتھ کلینک پہ چلیں۔ بابا جی راضی ہو گئے اور ہم کلینک پر آ گئے۔ میری کلیگ پہلے سے موجود تھی۔ میرے کہنے پر چائے منگوا گئی۔ اب میں بابا جی کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بابا جی اب بتائیں یہ عورت کون تھی؟ بابا جی نے گہری سانس لی اور کہنے لگے، بیٹا یہ غریب عورت کی کہانی۔ اتنا ہی کہا تھا کہ چائے آ گئی اور بابا جی نے اپنی بات جاری رکھی۔ نجمہ کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ نجمہ 2 بھائیوں سے چھوٹی اور سب کی لالی تھی۔ سب گھر والے اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کی پرورش، تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا گیا۔ لاہور کے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں نجمہ کو داخل کروایا گیا۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی، ہر سال اپنی کلاس میں ٹاپ کرتی۔ اس کی کزنیں اس سے جلا کرتی تھی۔ نجمہ کو اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں مکمل طور پر مگن تھی۔ اسکول سے ٹیوشن اور رات کو بھائیوں کے ساتھ پارک جانا اس کے معمول میں شامل تھا۔ نجمہ زندگی خوشگوار انداز میں گزار رہی تھی۔ نجمہ نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو اس کے سب گھر والے بہت خوش ہوئے۔ نجمہ نے اس خوشی کے موقع پر بڑی دعوت کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے والدین راضی ہو گئے۔ اس پارٹی میں نجمہ کی تمام سہیلیاں، اساتذہ اور رشتہ دار بھی شامل تھے۔ دونوں بھائیوں نے بھی اپنی لاڑی بہن کو قیمتی تحائف دیے۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن پارٹی تھی۔ نجمہ کی سب کزنیں اس کی یہ کامیابی دیکھ نہ سکیں اور حسد کی آگ میں اس قدر جھلسیں کہ نجمہ کی ساری زندگی تباہ کر ڈالی۔ پارٹی کے روز جب نجمہ اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ باتیں مصروف تھی، اس کی ایک کزن سب کے لیے مشروب لائی اور ایک خاص گلاس نجمہ کے ہاتھ میں بھی تھما دیا، جسے نجمہ نے خوشی سے پی لیا۔ اس کی کزن کے چہرے اور آنکھوں میں ایک چمک نے انگڑائی لی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے مقصد کی تکمیل ہو گئی ہے۔ پارٹی ختم ہوئی اور سب مہمان جا چکے تھے۔ رات کو نجمہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اس کے سر میں بڑا سخت چکر آیا اور وہ ایک جھٹکے سے زمین پر جا گری۔ دونوں بھائیوں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں بیڈ پہ لٹا دیا۔ ایک نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر جلدی سے دوڑا آیا۔ چیک کرنے پہ اس نے بتایا زیادہ مسئلہ نہیں، سر میں چکر آیا ہے، تھکان کی وجہ سے آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر تو سب کو مطمئن کر کے جا چکا تھا۔ نجمہ کی طبیعت کچھ نارمل تھی، لیکن جو انہونی ہونی تھی وہ تو ہو ہی چکی تھی۔ کزن کا پلایا ہوا مشروب اپنا کام کر چکا تھا۔ رات گئے نجمہ کو اس قدر گرمی محسوس ہوئی کہ وہ برداشت نہ کر سکی، حالانکہ کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا۔ گرمی اتنی بڑھ گئی کہ نجمہ کے پسینے چھوٹنے لگے۔ بے چینی بڑھتی گئی۔ نجمہ نے فوراً نہانے میں عافیت سمجھی۔ وہ نہانے چلے گی۔ نہاتے وقت اس کے بال ہاتھوں میں آنے لگے۔
دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سارے بال جھڑ گئے، اس کا سر بالکل گنجا ہو چکا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اس کی امی کمرے کی طرف بھاگیں۔ واش روم کا دروازہ کھولتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بھی اپنی آواز کھو بیٹھی۔ بہت مشکل سے نجمہ کی امی نے خود پہ قابو پایا۔ نجمہ زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ امی نے اس کو تسلی دی اور کپڑے پہنا کر کمرے میں لے آئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر گھر کے سب لوگ بے حد پریشان تھے۔ نجمہ کو ایک چوپ سی لگی۔ وہ سارا دن کمرے میں پاس چھت کو ہی گھورتی رہتی تھی۔ ہوا میں وہ پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کی اس حالت سے والدین اور بھائی بہت پریشان تھے۔ مقامی ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کوئی شفا یابی نہ ملی۔ بہت سے آئلز استعمال کروائے لیکن مایوسی کا سامنا رہا۔ اس کے بال واپس نہ لوٹ سکے، یہاں تک کہ اس کی یادداشت بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ نجمہ کے والدین نے اب انگلینڈ جانے کا سوچا کہ وہاں جا کر اس کا علاج کروائیں۔ کافی علاج کے باوجود نا امیدی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ وہ وطن واپس لوٹا۔ نجمہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے علاج اب عاملوں سے شروع کروایا گیا۔ کوئی سیب کا سایہ بتائے تو کوئی کہے اس پہ یہ ناشے کے۔ ہر عامل اس معصوم بچی پہ اپنے ہی قانون مسلط کرتا رہا۔ ہر در سے نا امید ہو کر وہ گھر بیٹھ چکے تھے، لیکن رب کریم کے در سے ان کو آج بھی شفا کی امید تھی۔ ایک روز وہی کزن اور اس کے گھر والے نجمہ کے گھر آئے۔ اس کے دل میں آج بھی ترس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کہنے لگی ایک بہت بڑے بابا ہیں، ہو سکتا ہے ان کے علاج سے شفا یابی ہو جائے۔ نجمہ کے والدین تو پہلے ہی ایسی ضیاء کے متلاشی تھے کہ جس سے ان کی اندھیر نگری میں اجالا ہو سکے۔ نجمہ کی امی نے اس سے بابا کا ایڈریس پوچھا تو نجمہ کی کزن نے کہا نہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے بات کروں گی۔ اس کے دماغ میں ایک اور شیطانی سوچ نے جنم لیا۔ چند دن بعد وہ پھر آئی تو کہنے لگی آنٹی، بابا نے کہا کہ ایک بڑا سا سام مار کر زمین میں دبائیں، اس پر سرسوں اگائیں، جب وہ پک جائے تو اس کا تیل نکلوا کر نجمہ کے سر پہ لگائیں۔ بابا بتا رہے تھے کہ سیاہ لمبے اور گھنے بال اگائیں گے۔ نجمہ کی امی اس بے رحم کزن کی باتوں میں آ گئی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا سیاہ سام منگوا کر اپنی زمینوں میں دفن کروایا۔ اب اس پہ سرسوں اگائے گی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ یہی حال اب نجمہ کے والدین کا تھا۔ وہ اپنی جان اپنی بیٹی کو ہر حال میں ٹھیک دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کر کے انتظار کے دن ختم ہوئے۔ سرسوں کا تیل نکلوا کر نجمہ کے سر پہ لگوایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لمبے اور سیاہ بال آنے لگے جو تیزی سے بڑھنے لگے۔ بالوں کے بڑھنے کے تیزی دیکھ کر سب حیران تھے۔ اس دوران نجمہ مسلسل ہو جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ جیسے برہنہ اندام کو کانٹوں پہ لٹا کر گھسیٹا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال پورے بیڈ پر پھیل گئے۔ حیران کن بات یہ کہ اس کے بال آگے سے 2 شاخہ ہوتے گئے، پھر وہ سمپولیے بنتے گئے۔ ان سمپولیوں کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب پہ خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ انہیں سمپولیوں نے نجمہ کے بدن کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز چیخ پکار اس قدر دردناک تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا دل والا بھی اس دردناک آواز کو نہ برداشت کر سکا۔ نجمہ کی چیخیں بلند ہوتی گئی۔ اب تو محلے والے بھی کوٹھی میں جمع ہو گئے۔ یہ ہولناک منظر کوئی بھی برداشت نہ کر سکا۔ کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے، کچھ لوگوں پر سکتہ طاری ہوا، لوگوں پہ ایسا سکتہ طاری ہوا کہ دیر تک وہ کچھ بول نہ سکے۔ چند گھنٹوں بعد یہ قیامت تھی۔ ایک زوردار دھماکہ اور سب لرز کر رہ گئے۔ کمرے میں ہر طرف بال ریشہ نما ہو کر اڑ رہے تھے۔ نجمہ کا نامکمل جسم بیڈ پر پڑا تھا۔ اس کے پاؤں الٹے ہو چکے تھے، ہاتھوں کی انگلیوں کی جگہ سمپولیے نمودار ہو چکے تھے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر نجمہ کے والدین بے ہوش ہو گئے اور اب وہ کوما میں ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ یہ ان کا بھائی قبرستان ہے، اس لیے میت کو یہاں لایا گیا ہے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی۔ یہ ہجوم بھی نجمہ کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے، مگر ان کو روک دیا گیا۔ جب اس کو ساری نہ تھا تو لوگوں کو کیا دکھاتے۔ کہانی سنتے وقت مجھ پہ بھی سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ میرا ہاتھ چائے کے کپ سمیت ایک جگہ جامد تھا۔ بابا جی مسلسل روتے رہے اور اس معاشرے کے ہنسے لوگوں کو بد دعائیں دے رہے تھے۔ بابا جی نے بتایا کہ قبر 5 فٹ بنائی گئی تھی، تدفین کے بعد وہ 10 فٹ کی ہو گئی۔ اس بات سے بابا جی اور میں حیرت زدہ تھے، جانے اس میں کیا راز ہے۔ مجھے دلی صدمہ ہوا۔ مجھے رہ کر نجمہ کی کزن پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے آخر ایسا کیوں کیا؟ نجمہ نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ بہت سے الجھن میں ڈالنے والے سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ بابا جی نے بتایا کہ وہ ان کی بھانجی تھی، جس کزن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ نجمہ کے بھائی نے اسے گولی مار دی۔ اب وہ جیل میں ہیں۔ میں نے بابا جی کو حوصلہ دیا، ان کے انصاف کیے۔ چند منٹ بعد انہوں نے مجھ سے اجازت دی، پھر وہ دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ لیکن میں دیر تک سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن رہا۔ کچھ دن بعد بازار میں بابا جی سے اتفاقی ملاقات ہوئی۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ نجمہ کے والدین بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ نجمہ کے ایک بھائی کو سزائے موت ہو گئی، دوسرا ان تمام غموں کی مالا گلے میں پہنے زندگی کے پہیے کو آگے دھکیل رہا ہے۔ ایک بار پھر سے سوالات نے میرے ذہن کا آثار باندھنا شروع کیا۔ ایک لڑکی کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد